جب مر گئے اپنے جتنے چاہیے تھے، اب سوچا کہ یہ پھر نہ پھر جائیں، پھر وہ بحال کر دی۔ یہ ہے وہ بات جس کو اقبال کہتے ہیں عقل خودبین، کہ عقل جو ہے نا یہ اپنا نفع سوچتی ہے، جب وہی کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہر چلاک آدمی اپنا فائدہ سوچتا کہ اس طرح کا قانون بناؤں میری پارٹی کو فائدہ ہوگا، میرے تخت کو فائدہ۔ قانون کچھ نہیں ہوتا، قانون نام رکھ دیتے ہیں ہوتی خواہشات کی پرست، من مرضی۔ تو عقل جو ہے فرماتے ہیں یہ صرف اپنا نفع سوچتی ہے، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔ جو بنانے والے ہوں گے ان کی اکثریت اپنا نفع سوچے گی، غیر کا نہیں۔ اگر وہ مزدور ہوں گے وہ اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے، اگر چھوڑ دیں سرمایہ دار ہوں گے وہ اپنی مرضی کا بنائیں گے۔ وہی یہ خدا جو ہے چونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا تو کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے، اس کی نظر میں سارے بندے یکساں ہی ہیں۔ وہی حق بینندہ سود ہما، اللہ کی وہی جو ہے کلام وہ سب کا نفع سوچتا، امیروں غریبوں کا، کمزوروں کا، بڑوں کا، اس میں در نگاہ اچھے چھوٹے بڑے سب اس کی نظر میں ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے دین کہتا ہے کہ صرف تکوینی شرک جو ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، وہ بھی بڑی گمراہی ہے، مگر یہ جو کوئی انسان ہو کر انسان پر اپنی حکومت کرے یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ یہ جو ملوک جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، ہمیشہ لوگوں کو اپنے بندے بنا کے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سجدے بھی کرواتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات قابل توجہ، فرعون اور جو تھا نمرود، انہوں نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا، کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا الہ، وہ کہتے رب، ہم تمہارے رب ہیں۔ تو رب یہی تھا کہ وہ اس معنی میں کہ ہم تمہارے سیاسی حکمران ہیں، ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، دریار نہریں ہمارے زیر حکم چلتی ہیں، اس لیے قانون ہم بنائیں گے، جو ہم کہیں گے ہماری مرضی قانون ہوگی۔ انبیاء کہتے تھے نہیں، جو خدا ہے زمین و آسمان کا بنانے والا اسے ہی حق پہنچتا کہ وہ بندوں کے لیے قانون بنائے، کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ تو سیاسی دائرے میں تو یہ لوگ ملوک بن جاتے ہیں، بادشاہ اپنی مرضی پر لوگوں، اور مذہبی دائرے میں یہ جو آپ ملا کہتے ہیں، ٹھیک اب یہ لفظ برے معنوں میں آ گیا، یہ بھی اپنا راج چلاتے ہیں، حلال و حرام اپنی طرف سے کرتے ہیں، خود گھڑ لیتے ہیں حدیثیں اور مسائل، اور لوگوں کا کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا نا کہ احبار اور رہبان جو تھے یہود نصارہ کے، خود ہی دین بناتے تھے مگر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، تو یہ بھی بندوں پر خدائی کرتے ہیں، خدا کے نام پر۔ ہاں بادشاہ تو چلو اپنے زور سے کرتے نا، یہ خدا کا نام استعمال کرتے کہ دین ایسا کہتا ہے، حالانکہ دین نہیں کہتا۔ اللہ نے پہلے پارے میں کہ اپنے ہاتھ سے کم بخت لکھ لیتے ہیں کتابیں، اور پھر وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ ان کے بڑے بھی لکھ کر دے جاتے ہیں نا جو جھوٹے تھے، کذاب اور وضاع، وہ بھی باتیں گھڑ کر لکھ جاتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت ذہن میں ایک قصہ، ہندوؤں میں ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا، ذرا سوچنے سمجھنے والا بن گیا، آریہ سماج کہتے ہیں۔ اب پرانے جو سناتن دھرمی ہندو تھے وہ تو ایسے ہی تھے جیسے ہمارے عوام ہیں، بتوں کی پوجا اور بس پنڈتوں کو پوجنا، یہ کچھ باغی سے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ مردہ مر جائے اس کے بعد یہ تم خیرات کرتے ہو اور برہمن لے جاتے ہیں، کچھ نہیں، یہ ڈھونگ ہے، آدمی نے جو عمل کیے ہیں وہی سارے ملیں گے۔ تو دیانند لکھتا ستار پرکاش میں کہ ایک شخص تھا، وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس کے بیٹے کے پاس ایک گائے تھی، اس پر ہی ان کا گزارا تھا۔ اب برہمن کی بھی نظر تھی کہ یہ گائے لینی ہے۔ جب مرنے کا وقت آیا وہ گیا، اس نے کہا بچہ راستے میں ایک ندی آتی ہے، وہاں روحیں گوتے کھاتی ہیں، اگر گو دان کی ہو نا، گائے دی ہوئی اللہ کے راستے، پھر وہ دم پکڑ کر وہ ندی پار کر جاتا، ورنہ وہی بیچارہ ڈبکیاں کھاتا، تو اپنے باپ کے لیے گائے۔ اس نے کہا پنڈت جی میں اور کچھ دے دیتا ہوں، یہ بچوں کا گزارا اسی پر، مگر نہیں پنڈت نہیں باز آنے والا تھا۔ اس نے کہا نہیں دینی پڑی۔ لوگوں نے کہا چھوڑ یار، تیرا باپ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے گائے، دے دے۔ دے دی اس نے، باپ مر گیا۔ کچھ دن تو گزارا کیا اس نے، مگر وہ کھیتی باڑی کے لیے جاتا تھا، پیچھے نہ لسی گئی نہ دہی، تنگ ہوا، آیا، ہاتھ میں پرانی تھی، اسی طرح وہ برہمن کے گھر چلا گیا۔ وہ برہمن دو رہا تھا دودھ بالٹی میں، تو اس نے کہا پنڈت جی، پہلے تو اس نے بڑا استقبال کیا، آؤ یجمان آؤ۔ اس نے کہا یجمان ٹھیک ہے، یہ دودھ بھی اٹھاؤ، گائے بھی کھولو، چلو میرے ساتھ۔ کہ توبہ توبہ توبہ، کیا کر رہا ہے، کفر بک رہا ہے، خیرات کرنے کے بعد لیتے۔ اس نے کہا پنڈت جی بات سنیں، اگر کوئی ایسی ندی تھی، اب بھی گائے آپ کے پاس نا، تو ابا جی مجھے پیغام بھیج دیتے، میں گائے لے جاتا، ندی پار کرا کر اپنے گھر لے جاتا۔ اب بھی گائے کہیں گئی تو نہیں، آپ پار کرائے میں بھی پار کرایا۔ او نہیں، کتابیں دیکھو بزرگوں نے لکھا یہ، وہ کہنے گا بزرگ ہی کنجر آپ کے ہی تھے، وہ اسی لیے تو لکھ گئے کہ لوگوں کو لوٹو۔
رکھو پوسیاں اپنی، میں نہیں ان باتوں کو مان. تو واقعی یہ بات صحیح ہے، شرک کوئی چھوٹی بڑا نہیں، خواہ وہ تکوینی ہو کہ آدمی سمجھے کوئی میرا مشکل کشا، بس گیا، اب انسان نہیں رہا. درخت کے سامنے جھکے گا، جہاں ذرا گھنا درخت نظر آ جائے، ہاں یہ بڑا بھاری درخت ہے، بھائی سر جھکاتا جائے گا بیچارہ. کہیں جھنڈیاں لہرا رہی ہوں گی کسی جھاڑی پر، یہاں بھی کوئی بزرگ دفن ہے، ڈرائیور بھی سلام کر کے گزریں گے. یعنی انسانیت تباہ. وہ نوبت آ جائے گی جو اقبال کی، میں تو کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی کتے کے سامنے سر جھکاتا. تم انسان ہو کر اپنے آپ کو ذلیل کر، مگر یہ شرک ذلیل کراتا. ہاں پہلے غلط بات اسے بتاتے ہیں، برباد ہو جاؤ. تو پھر یا وہ مددیں مانگنے کے لیے سارا مال نظروں نیازوں میں دے دیتا، یا ایسے لوگ مل جائیں جو حکمران ہوں، وہ ٹیکس لگا کر لوگوں کے کمرے توڑ دیں گے کہ ہم ذل اللہ ہیں، خدا کا سایہ ہیں زمین پر. یا یہ دوسرا گروہ پھر مذہبی پیشواؤں کا ہوگا. انہوں نے بھی جھوٹی رسمیں اتنی گھڑی ہیں کہ جس میں جان ہی نہیں چھوٹ. پتہ نہیں آپ اس سے متعارف ہیں نہیں، 40 دن روٹی دیتے تھے، جب کوئی مر جاتا تھا نا 40 دن وہ بیچارے پھر چاول اور پراٹھے اور سب کو پکا کر مولوی صاحب کے گھر بھیجتے تھے. اور 40 دن کے بعد آج دی روح وضع ہوئی ہے، میں نے دعا کر دی ہے، آج وہ چلی گئی. اور اس پر ایک مولوی صاحب روشن دین تھے رحمۃ اللہ، انہوں نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے حکایت لکھی کہ مولوی صاحب جو تھے نا وہ چلے نا وہ کھانے، تو انہوں نے کہا یار 40 دن ختم ہو گئے، کیا کریں. دروازے پر گئے تو کھانا تو انہوں نے اچھے طریقے سے ٹکا دیا کہ یہ بھی ذہن، اور بے ہوش ہو گئے، ہاتھ پاؤں مارنے لگے. وہ گھر والے آئے، انہوں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہونا کیا یار، میں آپ کی روح کو وضع کر رہا تھا، اس نے دھکا دیا، دوبارہ گھر میں داخل ہو. تو کہنے لگا پھر کیا؟ کہنے لگا اب 40 دن اور روٹی دو. یعنی جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جہاں علم نہیں وہاں ایسی باتیں. نور کی بات آپ سب کر رہے تھے، روشنی نہ ہو تو آدمی نہیں تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا. تو ایک تو فرمایا جو بیت اللہ جاتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر، ہم ساری دنیا کے لوگ ایک خدا کے پرستار ہیں، وہی ہمارا حاکم و مالک ہے. تکوینی لحاظ سے بھی کہ کسی کے ہاتھ میں ہماری قسمت نہیں ہے، کوئی نہیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتا، نہ ہمیں کچھ دے سکتا، اور نہ قانون سازی میں ہم کسی کو شریک کریں گے، نہ ہمارے لیے کوئی حکمران قانون بنا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بنا سکتا. جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ نازل کر دیا بس قانون پر، ان کا کام ہے اس کو نافذ کریں. اپنی طرف سے قانون سازی اگر یہ کریں گے یہ خود بت بنیں گے، اور ہم ان کی بات مانیں گے تو مشرک ہوں. تو ایک تو ابلیسی فتنہ جس نے زمین کو برباد کیا وہ شرک کا، بے شمار شاخوں میں اب بھی ختم نہیں ہوا، زمین بڑھی ہوئی. اور ایک فتنہ جو ہے یہ وطنیت کا، نیشنلزم، کہ اولاد آدم کو ٹکڑے کر دیا. اور جدید تہذیب نے تو اتنا اس کو پھیلایا نا کہ بھائی تم لوگ ترک ہو، تمہارا عربوں سے کیا تعلق، ہمیں یہ سب دیا گا، سب سے پہلے پاکستان، باقیوں کی فکر چھوڑو اپنی فکر کرو. یہ وہ لعنت ہے جس نے اولاد آدم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں وحدت نہیں رہنے دی. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کے دروازہ میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اس میں یہی دو باتیں بتائیں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں یاد رہیں تو پھر دنیا میں امن ہوگا، ورلڈ آرڈر ہوگا، وہ امن کا پیغام ہوگا جس سے دنیا سکھ کا سانس لے گی. ان ربکم واحد، ایک تو یہ بات سن لو کہ تمہارا آقا صرف ایک، کوئی رب نہیں ہے تمہارا، سب بندے ہیں، رب ایک. وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور بہت سے تمہارے باپ نہیں ہیں، تمہارا باپ بھی ایک. مشرق مغرب میں آدم اور حوا کی تم اولاد ہو، بھائی بن کر رہو، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، الا بدین و تقوی. نیکی میں کوئی بڑھ جائے گا تو شابش، وہ آگے چلا جائے گا، مگر کوئی نہ نسل پر فخر کر سکتا ہے، نہ رنگ پر، نہ وہ کسی ملک پر. مگر یہ تازہ بت جو ہے نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ہمارا تو مسلمانوں کا سارا ستیاناش اسی نے کیا نا کہ کرنل لادنس درویش بن گیا، عربوں جیسے جبے پہنے، عربی میں مہارت حاصل کر لی، ان کے کان بڑے شریف مکہ اور ان کی اولاد کے کہ ترک آپ کے کیا رکھتے ہیں، آپ عرب ہیں اور آپ کے گھر سے دین نکلا، ہمارا ساتھ دیں، ان کے خلاف بغاوت کر دیں، ہم یہ علاقے آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو دیں گے، عربوں کی آزاد ریاست بنے گی. اس چکمے میں آ گئے، نہ ریاست بنی، فرانسیسیوں نے، برطانیہ سب نے وہ ٹکڑے باندھ لیے، کئی مدت تک حکومت کی، اب تک بہت رہے ہیں. اور ترکوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی وہ بھی. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو بت تراشے گئے نا، ان میں سب سے بڑا وطنیت کا کہ ہمارا یہ وطن، ہم اس کی فکر کریں گے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جو وطنیت کو مانیں گے اس کا مطلب انہوں نے مذہب کو دفن کر دیا، اسلام نہیں رہے گا. پھر جو اللہ نے کہا تھا کہ تم مشرق مغرب میں رہنے والے بھائی ہو، وہ بات کہاں گئی؟ اپنی اپنی فکر کرو گے برباد ہو جاؤ.
اسی لیے کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ اگر وطن کوئی شے ہوتا تو مکہ سے بڑا کوئی وطن تھا؟ اللہ کا گھر تھا وہ، رسول اللہ کے آباء و اجداد کا تھا وہ، حضور کو پیارا تھا۔ باہر نکل کر آپ نے ٹیلے پر کھڑے ہو کس رنج سے یہ کلمے کہ مکہ تو اس سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی محبوب زمین نہیں، اگر یہ میری قوم مجبور نہ کر دیتی تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلوں، مگر چھوڑ دیا۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، جب دیکھا کہ دین پر عمل نہیں اور چھوڑ دیا، بیگانوں کے پاس چلے گئے۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، اگر اللہ کے رسول کو نبی مانتا مکہ مدینہ سے وہی گواہی دے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ملک ہے، یہ کون سی سرزمین ہے، ہم تو بھئی اللہ کے دین کے سپاہی۔ اگر دین کو نقصان پہنچے گا، اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر بیت اللہ کو مانتے ہو پھر یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھو کہ رب ایک ہے، تم سارے ایک کنبہ اور تمہارا باپ ایک ہے، اور آپ بھی جوں غور کریں گے سمجھیں گے کہ واقعی یہ دونوں چیزیں اگر انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، مسلم کافر ہونا تو الگ ہے، دنیا امن کے ساتھ نہ رہنا شروع کر سوکھ نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے جو مصر کے حاکم تھے انہوں جو لکھ کر دیا پروانہ، اس میں کہا کہ تم مصر جا رہے ہو تو لوگ سارے دو قسم کے، دونوں سے باہر نہیں ہوں گے، اما خلق کافی دین، ایک تو وہ ہوں گے جو دین میں تیرے بھائی ہیں، ان کا تو بہت زیادہ حق ہے، مگر دوسرے اگر دینی بھائی نہیں ہوں گے، نذیر الکافر خلق، تیری طرح وہ بھی اللہ کے پیدا کیے اور آدم کی اولاد ہوں گے، انسان ہونے کے لحاظ سے تو ان کا حق بنتا۔ یہ اسلام ہے جس کو بنیاد پرستی اور یہ ظالم کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور آپ جتنا ظلم انسانوں پر کر رہے ہیں، عورتوں پر، بچوں پر، مسجدوں کو معاف نہیں کرتے اور بدنام ہمیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو دین ہمیں سکھایا، جس کی تلقین کی، اس میں کسی کتاب کی توہین نہیں۔ میں نے جمعہ کے خطبہ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، مدینہ کے گرد جو یہودی آباد تھے وہ کچھ آئے سازش کی کہ ہم میں سے ایک مرد عورت نے زنا کیا، رسول اللہ فیصلہ فرمائے، اور نیت یہ کہ اگر آپ نے رجم کا ہی حکم سنایا کہ سنسار کرو تو کہیں گے نہیں ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے، اور اگر کوئی نرم بات کہی تو آپ کے گلے ڈال دیں گے کہ تازہ نبی کا فتویٰ ہے، چلو یہ امیر آدمی سزا سے بچ جائیں گے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، ساتھ چلے گئے۔ وہاں بیت المدراس تو تھا مدرسہ، وہاں جا کر کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تکیہ آپ کو دیا، آپ تکیے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں جب یہ بات شروع آپ نے فرمایا منگواؤ تورات، حالانکہ خود آپ نے بتایا قرآن میں کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، بہت سی چیزیں اللہ کے دین کے خلاف ہے، مگر اس کا بھی اتنا احترام کیا کہ جب وہ تورات لائے حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، ادب سے اس کو وہاں رکھا، اور ساتھ کیا آمن تو بکے وبمن انزل، میں تجھے بھی مانتا ہوں اور جس خدا نے تجھے نازل کیا میرا اس پر ایمان ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا فتویٰ پوچھتے، اس میں کیا کہہ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو جھوٹ بولا کہ اس میں ہے کہ اس کا منہ کالا کرو، اس کو گدھے پر بٹھا کرو، شہر میں گشت کرا دو۔ ایک آدم نہیں بولا، نوجوان تھا وہ چپ رہا۔ حضور نے محسوس کیا کہ بات کچھ اور ہے، یہ بیچارہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا تجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، کیا ہے تورات؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اتنی قسم نہ دیتے بڑی تو ہم نے دیر سے یہ مسئلہ چھپا رکھا، لوگ زنا کرنے لگے امیر، ہم نے ان کی خاطر وہ بات بنا لی کہ چلو منہ کڑا کرو پھرا دو، بات یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ سنسار کرنے کا ہو۔ تو آپ نے پھر دونوں کو سنسار کرایا اور کہا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں پہلا ہوں جس نے تیری کتاب پر عمل کیا اور اس کے حکم کو نافذ کیا۔ یعنی یہ کتاب جس میں تبدیلی کا بھی قرآن اعلان، اس کا بھی اعتراض کیا۔ یہ قرآن ٹیشو پیپر کے طور پر دیتے اور مہذب بنے اور عقل کے اندھے کہتے ہیں وہ ترقی یافتہ رہو، ترقی یافتہ نہیں، بدترین شیطان کے یہ چیلے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا انجام پائیں گے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی چالیں چلیں کہ معلوم ہوتا تھا یہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا دیں گے، تدبیریں ایسی نظر آ رہی تھی مگر پھونک مار کر اڑا دیا اللہ نے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر گئے، صرف ان کے کھنڈرات باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کہیں نہیں گیا، وہ غافل نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے، وہ اپنا کام کرے گا مگر اس میں کچھ دیر ہو سکتی ہے۔ ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی جو اصل حقیقت اور مقصد ہے، ایک وہ مرکز توحید ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنا، اور دوسری بات کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا، نہ اپنی مرضی کرنی ہے، نہ کسی دوسرے سے کوئی پوچھنا، جس سے پوچھنا یہ پوچھنا کہ اللہ کا حوالہ دو کہ اللہ نے میرے لیے کیا قانون نافذ کیا۔ یہ ہے وہ ہدایت کی راہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے لیے متعین ہوئی، اور جس کو اللہ نے ملت ابراہیم حنیف کا کہ جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اس راستے پر چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔